حافظ ابن قیم نے زاد معاد میں بتایا، ترتیب بتائی ہے کہ جہاد کے مراحل کتنے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے شاید پہلی مرتبہ آ کر جہاد کے لفظ کو وسیع کیا ہے، جہاد تو بس قتال کے معنوں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے اکابرین کے ہاں یہ ملتا ہے۔ پہلی وہ بتاتے ہیں کیا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا، اس کی آگے 4 بتاتے ہیں تفصیل۔ پہلی بات کیا ہے، نفس سے جہاد کرنا اس کو ہدایت کی تعلیم کے لیے۔ دوسرا کہتے ہیں نفس سے جہاد کرنا جو تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل کے لیے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ جو عمل کیا ہے اس کی دعوت دو۔ اور چوتھا کہتے ہیں کہ پھر اس رستے میں جو مشقتیں آئیں اس پر صبر کرو۔ اور پھر آگے سورۃ العصر نقل کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف جہاد، وہ بھی گویا یہ 4 چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ہدایت کی خود دعوت دینا نفس کو، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دوسروں کو دینا، اور پھر اس پہ رستے میں مشکلات آئیں تو صبر کرنا۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جہاد۔ شیطان پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے ذہنی شبہات کی شکل میں، اس سے لڑنا ہے۔ اور نفسی جو ترغیبات ہیں ان کو ابھارتا ہے، وہ کیا ہے، وہ شہوات ہیں۔ تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ شبہات سے لڑنا ہے یقین کے زور سے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ میرا دل میری رزم گاہے حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ تو یقین سے لڑنا ہے شبہات سے، اور فرماتے ہیں کہ صبر سے لڑنا ہے شہوات سے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ تیسری شکل کیا ہے کہ ارباب بدع اور منکرات سے لڑنا، اور پھر جو ہے کفار سے لڑنا اور منافقین سے لڑنا، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ 4 درجے ہیں، لیکن جو پہلے 2 درجے ہیں ان میں سے کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا۔ نفس کے خلاف جہاد اور شیطان کے خلاف جہاد، اس میں کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا۔ باقی 2 میں تو نیابت ممکن ہے۔ قتال میں اتنے لوگ جو آ گئے، ریکوائرڈ تھے، وہ آ گئے تو کام پورا ہو گیا۔ لیکن نفس کے خلاف جہاد اور شیطان کے خلاف جہاد، ان میں سے ہر ایک آدمی کو خود ہی لڑنا ہے۔ دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ یاد رہے، اللہ کو انسان یاد کرے بھی اور اللہ انسان کو یاد رہے بھی۔ ایک بہت اہم روایت ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر کون سے ہیں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ حقیقی کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اور کہا کہ اس سے بہتر ہے وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، کہ تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں مارے، اور تم انفاق کرو سونا چاندی کا۔ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، بتائیے۔ کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کا ذکر یہاں فرمایا گیا کہ انفاق سونے چاندی کے انفاق سے افضل ہے، قتال سے افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہیں۔ کوئی بھی عمل جب تک اس میں اللہ کی یاد شامل نہیں ہے وہ عقادت ہے۔ وہ روایت یاد کر لیجئے، 3 لوگوں کا معاملہ اللہ کی جناب میں آئے گا، اور وہ تینوں لوگ کون ہیں جو دین میں چوٹی کے اعمال پہ فائز ہیں؟ ایک عالم قرآن ہے، ایک قاری قرآن ہے، ایک منفق ہے انفاق کرنے والا، اور ایک مقاتل فی سبیل اللہ ہے۔ سب سے اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوائیں گے اور پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھایا، میں نے تیرے لیے جہاد کیا، میں نے تیرے لیے انفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، واقعہ یہ ہوا ہے کہ تم نے جان دے دی، تم نے قرآن پڑھایا، تم نے انفاق کیا، لیکن تم نے اس لیے قرآن پڑھایا لیقال قاریٌ لیقال عالم، تاکہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے اور یہ قاری ہے۔ اس لیے انفاق کیا تاکہ کہا جائے کہ جواد جو ہے بہت انفاق کرنے والا ہے، بہت سخی ہے۔ اور جان تم نے اس لیے دی کہ کہا جائے کہ جری بڑا جری ہے، فقد قیل، تو وہ کہا جا چکا، اور پھر ان کو حکم دیا جائے گا اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا عمل عقادت ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ ہم سمجھتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی کرتے ہیں، رفع دین پہ بھی، فاتحہ خلف امام پر بھی، لیکن بہت سے ایسے اعمال ہیں جو
ہادم اعمال ہیں، تمام اعمال کو گرا دینے والے. اور آپ کبھی غور کیجئے گا وہ سارے کے سارے باطنی اعمال ہیں. ریا ہے، ریا سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. کبر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. حسد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی. تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے تزکیے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تزکیے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جواب دہی کرنی ہے، مجھے اپنا جواب دینا ہے. اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک خاص طرح کا ایکٹیویزم بعض اوقات بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کچھ خلوت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کچھ تنہائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور سب سے فطری خلوت کون سی ہے؟ سب سے فطری خلوت قیام اللیل ہے. ایک ایسی خلوت ہے جس کے لیے رہبانیت کی ضرورت نہیں، جس کے لیے ترک دنیا کی ضرورت نہیں. تو اپنی فکر کریں اور کچھ نہ کچھ خلوت کا اہتمام کریں. اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تزکیے کا اہتمام کریں.